السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جی۔ تو یہ ہیں جو روزانہ آ کر لوگوں کو نماز کی تلقین کرتی ہیں، یہ ہیں روز آ کر جو لوگوں کو یہ کہتی ہیں یہ کام کرنا جائز نہیں، یہ کام کرنا جائز ہے، اس طرح درود شریف پڑھا کریں، اس طرح آیات پڑھا کریں، اس طرح تلاوت کیا کریں، یہ کیا کریں، وہ کیا کریں، ایسے کیا کریں، ویسے کیا کریں، اور آج خود اپنے منہ سے ہی اقرار کر لیا کہ یہ رسم اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کرنی ہے، میں کروں گی، مجھے روک سکو تو روک لو۔ تبدیلی آئی ہے، مطلب مذہب اپنی مرضی کا، ٹھیک ہے، دین اپنی مرضی کا، میری پسند، جیسے کہ میں نے کہا میرا جسم میری مرضی، اس کی بیٹیاں کہتی ہیں ہم جو مرضی کریں، ہم جو مرضی دکھائیں، جو ہم مرضی بنائیں، جو ہم مرضی پکائیں، جو ہم مرضی کھائیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے؟ اور اگر کوئی آ کے ان کے اوپر تنقید کر دیتے تو ان کے خلاف بیٹھ کر پوری پریس کانفرنس کی جاتی ہے، 1.5-2 گھنٹے کی لائیوز کی جاتی ہیں اور ان کو کتا بول کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس فیملی کی اوقات اور حقیقت، جو دوسروں کو کتا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ کوئی ایک ریاکشن والی اٹھا کے مجھے دے دیں جس نے ان کو آج تک کسی نے کتا بولا ہو۔ یہ ایسی عورتیں ہیں اور ان کو شیطان کی بہن بولا ہو۔ لیکن بڑا مزہ آیا جی، آج کے کامنٹس دیکھ لیں، وہ چھترول پڑی ہے، وہ چھترول پڑی ہے، وہ ٹھکائی ہوئی ہے نا ان کی، کہ بس یہ اگر بندے کی بچیاں ہوئیں، ذرا سا بھی غیرت ہوئی نا ان کے مردوں میں، تو یہ اپنی بیویوں کو لگام میں ڈال لیں گی۔ جو یہ کل کہہ رہی تھی نا ہمارے مرد تو بڑے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عورتیں ہیں، کیسی باتیں کر لیتی ہیں، یہ ان کے گھر والے کیسے ان کو منع نہیں کرتے، یہ کس طرح کی عورتیں ہیں۔ تو میں آج کل ان کے گھر کے مردوں سے ہی مخاطب ہوں۔ کل بھی میں نے بولا تھا دیوسو یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اپنے گھر کی عورتوں کی لگامیں اتنی کھلی چھوڑ رکھی ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ غیر اسلامک جو رسومات ہیں، جو جن کا ہمارے مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنے تک رکھیں، خود منائیں، خود جو مرضی کریں، اپنی پرسنل لائف میں کتے نلائیں، کتے نچائیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ڈانس کریں، پارٹیاں کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالیں گی نا تو پھر تم لوگوں کو ہماری تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے پہلی بار کیا یہ رسم، کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ کبھی بھی اپنی ویڈیوز بنا کر اپنی بیٹیوں کی سوشل میڈیا پر نمائش نہیں کرتے۔ لیکن تم لوگوں کے گھر کے مردوں میں غیرت نہیں ہے، اگر ان کی غیرت جاگ گئی تو پھر ان کے گھر کے چولہے کیسے جلیں گے؟ تو چولہے تو جلانے ہیں نا۔ تو اس لیے اپنی عورتوں کی طرف سے انہوں نے کان، ناک، آنکھیں بند کی ہوئی ہے، لیکن ہم جب ان کی گھٹیا چیزوں کو آ کے ایکسپوز کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلط چیزیں ہیں، تو یہ پھر ان کے مردوں کو لگتی ہے آگ۔ پھر یہ آ جاتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنے، پھر یہ اسلامی بن جاتی ہیں، پھر یہ بھاشن چاڑتی ہیں اور یہ کہتی ہیں ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ آج اس خاتون نے اتنا لحاظ نہیں کیا کہ میری بچی میرے سامنے بیٹھی ہے جو ماں بننے والی ہے، اللہ اس کو صحت والی زندگی والی اولاد سے نوازے، آج بھی اس کے منہ سے آگ کے گولے برس رہے تھے۔ اور یہ پتہ نہیں کتنوں کا اس نے دل توڑا، کتنوں کے خلاف اس نے بات کی، یہاں تک کہ کامنٹس کرنے والوں کا الزام بھی اس نے ریاکشن والوں پر لگا دیا۔ تو یہ میں نے سارے جو کامنٹس لگائے ہیں نا، میں نے آئی ڈیز کے ساتھ مینشن صرف اس لیے کیے ہیں کہ نکلوا لو ان میں سے کہ کون سا کمنٹ جو ہے وہ ریاکشن والوں نے کیا ہے۔ ادھر تو ختم ہی نہیں ہو رہے، تمہاری اتنی چترول ہوئی ہے، 99.9% جو کامنٹس آئے ہیں نا وہ تم لوگوں کی دھلائی ہے اس میں۔ پھر بھی تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے، یہاں نہیں تمہاری غیرت جاگے گی، یہاں پر تم اب یہ تمہارے اپنے سبسکرائبر جب تمہیں بتا رہے ہیں نا کہ تم لوگ غلط چل رہی ہو، غلط کر رہی ہو، ہم تمہیں اس طرح کا نہیں سمجھتے تھے آنٹی، ہم تو آپ کو بڑا مذہبی، بڑی زمیندار عورت اور بڑی دیانتدار عورت، بڑی سچی عورت، بڑی اللہ والی عورت سمجھتے تھے، لیکن آپ تو بھائی بڑی گئی گزری نکلی۔ تو بھائی چلو بھر پانی لو شبو میڈم، ایک کانٹینٹ کے لیے تم نے جو کیا اپنی آڈینس کے سامنے، چلو بھر پانی میں نا ڈوب مرو۔ بھائی شرم کا مقام ہے، بے شرمی کی حد ہوتی ہے کہ بھئی ایک تو آپ خود علن اعلان اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، پھر بھی آپ سینہ تان کر دھڑلے سے کر بھی رہے ہو، اور جب آپ کر رہے ہو تو اس کے اوپر جب تنقید کی جائے گی تو پھر تم لوگ تنقید کرنے والوں کو ایڈوانس میں منہ بند کروانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو یہ تو ہو نہیں نہ سکتا شبانہ میڈم، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی تم لوگ غلط چیز کو پروموٹ کرو، ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ بات نہ کریں۔ اگر تم لوگوں کو کھلی آزادی مل جائے گی نا تو پھر تو تم لوگ یہاں پہ پتہ نہیں کیا کرو گی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ریاکشن والوں کو شیطان کے دوست، آج ان کی سبسکرائبر نے ہی ان کو اس کا جواب دے دیا کرارا، اور وہ کہتی ہیں کہ جو تم لوگوں کی حرکتیں ہیں، جو تم لوگوں کے کام ہیں نا، وہ سارے کے سارے شیطان والے کام ہیں، سارے کے سارے غیر شرعی کام ہیں، لیکن تم یہاں آ کے یا تو پھر لوگوں کو لمبے چوڑے کیا کہتے ہیں کہ تبلیغی جو ایک تم درس دیتی ہو وہ نہ دیا کرو، جو مرضی کرو، لیکن پھر درس مت دیا کرو۔ لیکن درس دینے سے بھی یہ بڈھی عورت باز نہیں آتی اور ہمیں کہہ رہی ہے
اپنی عمریں دیکھو، اپنے کام دیکھو. تو شبانہ جی ابھی تو آپ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مجھے 10 سال لگیں گے. یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں. آپ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مجھے تقریباً 10 سال لگیں گے. تو چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ہاں ہمیں اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا مطلب کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے. لیکن تم کیا کرتی ہو؟ تم کبھی اپنے گربان میں بھی جھانکو. جو تم کہتی ہو نا کہ ہم تو کسی کی اولادوں پہ انگلی نہیں اٹھاتی ہے، کسی کے ماں باپ پہ انگلی نہیں اٹھاتے، ہم تو کسی کے اوپر بات نہیں کرتے. تو ابھی تو کل تم نے 1 گھنٹے کی لائیو کی ہے، اس سے پہلے تم نے ساری جب جو تمہاری ویڈیو آتی ہے اس میں تم لوگوں کے بچوں کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہو. کسی کو کہتی ہو کہ بھئی بڑی نافرمان اولاد ہے، ماں باپ کو قتل کر رہی ہے. کبھی تم کہتی ہو کہ بڑے بغیرت اور نافرمان اولاد ہے، ہاسپٹل میں بوڑھے ماں باپ کے انگوٹھے لگوا رہی ہے. تم تو کسی کو نہیں چھوڑتی. تم تو جو آخری سانسوں پہ ہوتا ہے نا، تم تو اس کو نہیں چھوڑتی. ہم تو پھر تم پہ تنقید کرتے ہیں جن سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. جو آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو تم کہتی ہو بھی اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک رہی ہے. بھائی کیوں لٹک رہی ہے؟ کیونکہ یہ بڑا گناہ گار ہے، بڑا اس دنیا میں گناہ کیے ہوں گے. تم اس کی گناہوں کی گواہ ہو. تم اس کے ساتھ تھی کیا اس نے تمہارے سامنے گناہ کیے تھے جو تم نے یہ الفاظ بولے تھے کسی کے لیے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ گندی موت دی ہے. شرم سے ڈوب مرو. میں کہتی ہوں استغفر اللہ، شرم کا مقام ہے. پر شرم تو کرتے ہیں نا حیا والے لوگ، عزت دار لوگ جو پیدائشی بغیرت ہوں. انہیں شرم، ان کا شرم و حیا سے کیا لینا دینا؟ آپ مجھے بتائیں. یہ رسم بڑی اچھی ہے بھائی، لوگوں کو گواہ بنانا، لوگوں کو بتانا آؤ لوگوں دیکھو میری بیٹی حاملہ ہے، آؤ لوگوں دیکھو جن کو نہیں پتا بھائی، جن کو نہیں پتا آؤ دیکھو امبر ناز آفیشیل کوکنگ ود شبانہ کی مقیم صاحب کی بیٹی ماشاءاللہ سے حاملہ ہے اور آج اس کا 9واں مہینہ چل رہا ہے اور اس کی گود بھرائی ہو رہی ہے. اور ننھی منی چنی کاکیوں کو جو کہتی ہیں کہ ہماری گود بھرائیاں ہوئی ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ کیا ڈالنا ہے جھولی میں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. مطلب کہ گود بھرائی کی رسم تم لوگوں کی بقول تمہارے تو تم لوگوں کی تو پہلے ہو چکی ہیں. گڑیا میڈم نے تو ویڈیو بھی شیئر کر دی تھی کہ میری گود بھرائی کی رسم میری ساس نے میری شادی کے 6 دنوں کے بعد کر دی تھی. تو تم کیسے پھر بھول گئی کہ بھئی کس طرح ہوتی ہے یہ رسم؟ دوسری چنی منی جو معطر میڈم ہے، جو اپنے بیٹے کا برتھ ڈے بھول گئی. آج تم سرخیاں پاؤڈر لگا کے آ گئی ہو، ہیں جو دنیا میں نہیں آیا اس کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے. سرخیاں پاؤڈر لگا کے نئے نئے کپڑے بکسوں سے پیٹیوں سے نکال کے فینسی پہن لیے تم لوگوں نے. تو جو بچہ اس دنیا میں آیا ہوا ہے اس کی برتھ ڈے تم لوگ ساری بھول گئیں، اور اس کی برتھ ڈے تم لوگوں نے بس جان چھڑائی. وہ کیا برتھ ڈے تھی آپ بتائیں مجھے؟ ہیں وہ مفت کا سوٹ آ گیا، وہ ایک ایپ جس کو انہوں نے پروموٹ کیا. بہت سارے یوٹیوبر اس ایپ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو بہت سارے گفٹس مل رہے ہیں. لیکن ان کی جو اوقات ہے نا، ان کی اوقات کے مطابق ان کو انہوں نے گفٹس بھیجے. بہت بڑے بڑے فیمس یوٹیوبرز ہیں، ان کو بڑے اچھے اچھے ایکسپینسو قسم کے گفٹس مل رہے ہیں. اور ان کے دیکھیں آپ نے، ایک وہ بلب نکلا، ایک بیچ میں سے زینب کا سوٹ نکلا. کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ آج کل اس کی بیٹی بڑے چرچے کر رہی ہے زینب کے، نیو بورن بیبی، 6 مہینے کا بچہ، 3 مہینے کا بچہ. تو انہوں نے اس کے کپڑے بھیج دیے. اور پھر ابھی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بھئی ان کے گھر اب ایک اور بیٹی حاملہ ہے اور ان قریب اس کا بچہ آنے والا ہے. ایک سوٹ انہوں نے اس کا بھیج دیا اور ایک سوٹ انہوں نے بھیج دیا اس کے پوتے کا. تو اس نے لگے ہاتھوں اس کے ساتھ برتھ ڈے بھی کر لی بریانی بنا کر. تو اس کے برتھ ڈے بھول گیا. جو دنیا میں نہیں آیا اس کی گود بھرائی کی رسمیں کرنے کے لیے بائک پہ بیٹھ کے تحسین کے ساتھ مہندی اور چوڑیاں لینے پہنچ گئی. اور پھر کہتی ہیں ان کی جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے نا، یہ جتنی اس طرح کی انفلوئنسرز ہیں، جتنے بھی اس طرح کے گھٹیا قسم کے کام کرتے ہیں، جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے تو یہ بکواس پتہ ہے سب سے پہلے کیا کرتی ہیں کہ یہ لوگ ہم سے جیلس ہوتے ہیں. یہ ہم سے جیلس ہوتے ہیں. یہ لوگ ان لوگوں ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو ہماری خوشیوں سے یہ جیلس ہوتے ہیں. استغفر اللہ. میں کہتی ہوں تم لوگوں کے پاس ہے کیا بیویوں؟ تم تو ابھی اس علاقے سے نہیں نکل سکی جس میں بجلی نہیں ہوتی سارا دن تمہارے سر پہ بازو ہوتا ہے، رونا دھونا تم لوگوں نے مچایا ہوتا ہے، پیٹنا ڈالا ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں ہے. یہاں آؤ نا تمہیں پتہ چلے، یہاں پہ تو کبھی لائٹ گئی نہیں ہے. تو تم لوگوں کو ہم لوگ تم سے جیلس ہوں گے جن کے سامنے کوئی کانچ کی چوڑیوں کی یہ اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کانچ کی چوڑیاں، یہ چیزیں یہ تم لوگوں کے کو نصیب ہوں. صحیح ہے، تم لوگوں کو نصیب ہو. ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، ان کو تعلیم دلوائی ہے، ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا ہے تاکہ اپنا حلال رزق کمائیں اور اپنی عزت سے زندگی گزاریں. نہ کہ تم لوگوں کی طرح لکھنا پڑھنا آتا نہیں، نہ انگلش اچھے سے بولنی آتی ہے، نہ اردو بولنی آتی ہے. کیمرہ ہاتھ میں پکڑا دیا، دکھا دیا جی حاملہ ہو گئی ہوں، پریگننسی ہو گئی ہے، لائیو بائٹ دکھا دیا، کچن میں کھڑے ہو کے ملک شیک بنا دیا، مطلب کہ آپ سمجھ جائیں وہ کر دیا ہے، کلپ وائرل کر دیا اور سی سیکشن دکھا دیا. بڑے تم نے ہنر سکھائے ہیں، بہت تم نے شبانہ ہنر سکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو. اتنے میں کہتی ہوں تم نے ہنر سکھائے ہیں نا، میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ایسی ماں نہ کسی کو دیں جو اپنی بیٹیوں کو یہ ہنر سکھائے کہ یہ لو بیٹیوں کیمرہ اور تو دکھاؤ اپنے پیٹ، دکھاؤ اپنے بال، دکھاؤ اپنی چمڑی، دکھاؤ اپنے آپ کو، کرو ایکسپوز اور یہاں پہ ویڈیوز ڈال کر اور اپنا سارا جو ہے نا
जो भी गंद गलाजत है सोशल मीडिया पे डालती जाओ और नोट कमाती जाओ, डालती जाओ, नोट कमाती जाओ। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे जैसी माँ के शर से और औलाद को बचाए, जिसने अपनी बेटियों की आखिरत बर्बाद की, दुनिया बर्बाद की। आज दुनिया में तुम्हारी क्या इज़्ज़त है? तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है। जो तुम लोगों को इज़्ज़त देते हैं ना किसी लालच की वजह से, वरना तुम लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं है। यूट्यूबर्स की कोई इज़्ज़त नहीं है। हर कोई कहता है तुम लोगों की हराम कमाई है। हर कोई कहता है बेगैरत मर्द हैं जो अपनी खुद तो कैमरा फेस नहीं कर सकते, अपनी बहनों बहुओं बेटियों को कैमरे पे बिठा के तो पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे मर्दों को दयूस कहते हैं, जिनकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नज़र से भी नहीं देखेगा। अभी वो जाहिद जो हैं वो उसकी माँ की मैंने कल वीडियो देखी, और वो हालांकि वो इतनी पर्दादार खातून है, इसके बावजूद उसने फैमिली व्लॉगिंग से तौबा कर ली, और वो कहती थी कि ये बहुत गलत काम था और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, और मैंने वो उन्होंने छोड़ दिया। तो तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आएगी ना। अगर शर्म आ गई तो फिर तुम्हारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? घर के चूल्हे जलाने हैं तो बेगैरत तो बनना पड़ेगा ना, मर्दों को भी, तुम लोगों को भी हैं। और वो जो कह रही थी ना हमारे घर के मर्द तुम लोगों की वीडियो देख के, तो तुम्हारी अपनी घर की बेटियों की बहुओं की वीडियो देख के उनकी गैरत नहीं जागती? जब गली कूचों में वो चल फिर के वीडियो बना रही होती हैं, वॉक की हैं हॉस्पिटल्स में इधर उधर, तब गैरत क्यों नहीं जागती? तब नहीं ना जागती? तब पता होता है कि फैक्ट्री के ऊपर हमारा घर नहीं चलता, चूल्हा बंद हो जाएगा, है बुढ़ी माँ को कैश कर रहे हैं, तब गैरत नहीं जागती? दो हट्टे कट्टे सांड जो पाले हुए हैं तुमने उनकी, क्योंकि उधर पता है ना फिर चूल्हे बंद हो जाएंगे। तो ये है तुम लोगों की औकात, तुम लोगों से जूती हमारी जलती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी, कहते हैं अल्लाह हाफिज़।